أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ومن أظلم اور کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ کذبا گھڑا اللہ پر جھوٹ او قال یا کہا اوحی الیہ کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف ولم یوحی الیہ شیء اور نہیں وحی کی جاتی اس کی طرف کچھ بھی ومن قال اور وہ شخص جس نے کہا سانزلو میں بھی اتار سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ اس کی طرح جو اللہ نے اتارا ولو ترى اور اگر تو دیکھے ظالمون جبکہ یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت موت کے سکرات میں ہوں گے والملائکۃ اور فرشتے باسطوا ایدیہم پھیلائے ہوں گے اپنے ہاتھ ان کی طرف اخرجوا انفسکم کہ نکالو اپنی جانیں الیوم تجزون آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہون ذلت والے عذاب کا بما کنتم بدلے اس کے جو تھے تم تقولون علی اللہ کہتے اللہ پر غیر الحق نا حق باتیں وکنتم عن آیاتہ اور تھے تم اس کی آیات سے تستکبرون تکبر کرتے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا اور البتہ تحقیق آؤ گے تم ہمارے پاس فرادا اکیلے کما خلقناکم جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا اول مرہ پہلی دفعہ وترکتم اور چھوڑ آؤ گے تم ما خولناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا کی نعمتیں دی ہوں گی وراء ظہورکم اپنی پشتوں پیچھے وما نرى معکم اور نہیں دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ شفاعاکم تمہارے سفارشی الذین زعمتم وہ جنہیں تم گمان کرتے تھے انہم فیکم شرکاء کہ بے شک وہ تم میں شریک ہیں لقد تقطع بینکم البتہ کٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے بینکم تمہارے آپس میں تعلقات وضل عنکم ما کنتم تزعمون اور غائب ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے تم سے وہ جن کو تم تزعمون گمان کرتے تھے گزشتہ آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت اور سچائی کے حوالے سے مضمون بیان ہوا تو مزید اس پہلی آیت میں اسی کے حوالے سے کچھ بات ہے اور باقی کچھ باتیں فکر آخرت کے حوالے سے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فرمایا کہ اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے
ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کسی کا حق دبانا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے، اسی طرح شرک کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے، اور ایسے ہی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہلی بات یہ شرک کی کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، اور شرک کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو یہ شرک اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے ہی کہا، یا اگر ہمارا یہ عمل غلط ہے تو پھر اللہ ہمیں پکڑتے کیوں نہیں؟ تو یہ جھوٹ ہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے۔ تو فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے گھڑا اللہ کی ذات پر جھوٹ۔ او قال اوحی الی، یا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے اوحی الی کہ میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے، کہ مجھ پہ بھی وحی اترتی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، اور جبکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کسی بھی چیز کی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے وحی کے نزول کا اپنے اوپر ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، اور بھی لوگ اس کے بعد ہوئے، اور بڑی تعداد میں ہوئے۔ ہمارے زمانے قریب میں مرزا غلام محمد قادیانی ہوا، وہ بھی کہتا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی، اور ابھی اللہ تللے قسم کے لوگ وہ آئے روز کہتے رہتے میں بھی نبی ہوں، مجھ پہ بھی فرشتہ اترتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی نسبت یہ جھوٹ کہ خدا مجھ پہ وحی بھیجتا ہے، حالانکہ اللہ کسی پہ وحی نہیں بھیجتے۔ حضور پر وحی کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا، اب آپ کے بعد کسی پہ وحی آپ کے علاوہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص ومن قال، جس نے یہ کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی اتار سکتا ہوں ایسی کلام کتاب مثل اس جیسی جو انزل اللہ، اللہ نے اتاری۔ جیسے یہ قرآن تم کہتے ہو اللہ کی کتاب ہے، ایسی کتاب تو ہم بھی اتار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ فاتو بسورۃ من مثلی، اس کی چھوٹی سی صورت جیسی کوئی صورت بنا کے پیش کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن آج تک کوئی بھی اس قرآن کا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکا، اس قرآن جیسا کلام وہ نہیں پیش کر سکے۔ فرمایا یہ بڑی ظلم کی باتیں ہیں جو اس طرح کی لوگ کہتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں شرکیہ باتیں کہنا، اس کی اولاد ہے اور اللہ نے اولاد بنائی، بیوی بنائی، یہ ظلم کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی ذات کی نسبت یہ کہنا کہ اللہ ہمیں قیامت کو دوبارہ نئی جگہ کے اٹھائے گا، یہ بھی اللہ کی ذات کی نسبت افتراء، جھوٹ ہے۔ اپنے اوپر وحی کا نزول اور اپنی نبوت کا دعویٰ بڑا ظلم کا دعویٰ ہے، اور اس قرآن جیسی کتاب اور وحی لانے کا دعویٰ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سب ظالم لوگ، ان کا حشر انتہائی برا ہونے والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اگر تو دیکھے جب اس جیسے ظالم لوگ، یہ اور اس جیسے اور ظالم، فی غمرات الموت، جب موت کے سکرات میں مبتلا ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلا رہے ہوں گے، اور فرشتے نے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روح، اپنی جان ہمارے حوالے کرو۔ حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے وضاحت موجود ہے کہ جو نیک روح ہوتی ہے، فرشتے آ کے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورۃ الفجر کے اختتام پہ یہ آیت مبارک ہے۔ اے اچھی اور پاک روح، نیک روح، ارجعی الی ربک،
اب تیرا وقت ہے اپنے رب سے ملاقات کا، چل ہمارے ساتھ اور تو اپنے رب سے جا کے مل۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ پہ راضی ہے، اور اللہ کا تجھے یہ کہنا ہے کہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں تیرا شمار ہو اور تم آج میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور جو برا انسان ہوتا ہے، یہ نیک روح تو تڑپ رہی ہوتی ہے کہ جلدی لے چلو مجھے میرے رب سے جا کے ملاقات کروا دو، اور جو بری روح ہوتی ہے، برا انسان ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح نکل اس جسم سے اور ہمارے ساتھ چل، تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے، سخت غضبناک ہے تجھ پہ تیرا رب، تو چل اپنے رب کی طرف۔ تو وہ روح اس جسم سے جدا نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں ہوتی، پھر وہ فرشتے اس کو کھینچ کے اس جسم سے نکالتے ہیں، اور اس کی تشبیہ حضور نے احادیث مبارکہ میں دی، جیسے کہ کانٹوں میں کپڑا اولجھ جائے تو پھر اس کو کھینچا جائے کانٹوں سے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، یا روئی وہ کانٹوں میں اولجھ جائے تو اس روئی سے کانٹوں کو کھینچا جائے تو وہ بھی حصے بکھرے اس کے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے سختی سے اس جسم سے فرشتے پھر روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اس کو کہتے ہیں نکال اپنی روح یہاں سے، یعنی نکل اب یہاں سے، تیرا رب تجھ پہ غضبناک ہے، لیکن وہ روح جسم سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتی، پھر وہ کھینچ کے اس سے نکالتے ہیں۔ الیوم تجزون عذاب الہون، تو انہیں کہا جاتا ہے آج تمہیں سزا دی جائے گی، تمہیں تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، ذلت اور رسوائی والے عذاب کی شکل میں، بما کنتم تقولون، بوجہ بسبب اس کے جو تم دنیا میں کہتے تھے، علی اللہ، اللہ کی ذات پر، غیر الحق، ناحق باتیں، جو شرک کی باتیں اللہ کی ذات کی نسبت کہتے، اور جو بے دینی کی باتیں، ناحق باتیں خدا کی طرف منسوب کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم تھے اس رب کی آیتوں سے تکبر کرتے، ان کے بارے میں تکبر کا معاملہ کرتے تھے، بے اعتنائی خدائی آیات سے، قرآنی آیات سے، اس کے احکامات سے تم غفلت برتتے تھے، بے رخی اختیار کرتے تھے اور تکبر سے ان کا انکار کر دیتے تھے، اس کی وجہ سے آج تمہیں ذلت کے عذاب میں پڑنا پڑے گا اور اس میں تمہیں مبتلا ہوگے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، انسان کے اختتام کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جیسے تم دنیا میں پہلے جب آئے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے تو اکیلے اور ننگے بدن تم اس دنیا میں آئے تھے۔ عموماً اکیلا انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اکٹھے دو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ ایک ہی، اور اسی طرح اس کی زندگی کے اختتام پہ جب یہ مر جائے گا تو دوبارہ جب اس کو اللہ زندہ کریں گے تو اسی طرح قبر سے نکلے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ قبر کے پیٹ سے جب نکلے گا تو ننگے بدن نکلے گا اور تنہا یہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو لایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو جسم پہ لباس نہیں ہوگا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے، اور پھر حدیث میں فرمایا کہ اللہ اس کے بعد مجھے عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ لباس عطا کرنے کی اس لیے بات فرمائی کہ انہیں جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اس وقت ان کو بے لباس کر کے باندھ کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا،
تو اللہ اس کے بدلے میں یہ اعزاز ان کو بخشیں گے۔ اللہ کے لیے انہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی اور انہیں اتنی مصیبت میں مبتلا کیا گیا اور انہوں نے صبر کیا، تو اللہ سب سے پہلے جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ان کو اللہ پھر لباس دیں گے، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو یہ اعزاز بخشا جائے گا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور البتہ تحقیق تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، فرد کی جمع ایک ایک ہو کر ہمارے پاس آؤ گے۔ کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا ماں کے پیٹ سے اول مرہ، پہلی دفعہ۔ وترکتم ما خولناکم، اکیلے آؤ گے، کچھ تمہارے ساتھ دنیا کا نہیں ہوگا اور وہ سارا دنیا کا تم پیچھے چھوڑاؤ گے۔ وترکتم، اور چھوڑاؤ گے دنیا ہی میں، ما خولناکم، جو کچھ نعمتوں سے ہم نے تمہیں نوازا تھا، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وما نرى معكم شفاعكم، آج جو دنیا میں جن کے سہارے اور امیدوں پہ تم شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو اور کہتے ہو یہ ہمیں چھڑا لیں گے، بخشوا لیں گے، نہیں دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ شفاعكم، تمہارے کوئی سفارشی، الذين زعمتم، وہ جن کے بارے میں تم آج دنیا میں گمان کرتے رہے، انہم فیکم شرکاء، کہ بے شک وہ تمہاری زندگی میں شریک ہیں، یعنی تمہارے وہ شریک خدا معبود ہیں، وہ کل تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ لقد تقطع بینکم، البتہ تحقیق قطع تعلقی ہو جائے گی تمہارے بیچ میں، تمہارے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور کوئی تمہیں پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ وضل عنہم، اور تم سے غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، ما کنتم تزعمون، وہ سارے لوگ کہ جن کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان رکھتے تھے، خیالات تم ان کے بارے میں رکھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یہ ہمیں اللہ کے حضور کام آئیں گے، اور نہ تو دولت وہاں پہ ہوگی کہ دولت تمہارے کام آئے، نہ کوئی تعلق واسطہ ہوگا کہ جس تعلق واسطے سے تمہاری خلاصی ہو سکے، تمہاری جان چھوٹ سکے۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا سے اپنی نیکیاں عبادتیں لے کے گئے ہوگے، اور اگر کسی معمولی قصور غلطی سے پکڑے جاؤ گے تو اللہ کے نیک بندوں کی سفارش تمہارے کام آ جائے گی، لیکن جس کی موت کفر اور شرک پر ہوئی اور اللہ کی بغاوت پر ہوئی، تو وہ جن کے کہنے پہ کفر اور شرک کرتا رہا، ان میں کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ سب جن کے بارے میں تم دنیا میں طرح طرح کے گمان رکھتے تھے۔